جاننا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی سنیں کہ ایک پولیس آفیسر کا سیکریفائز کتنا ہوتا ہے. ہم لوگ ایک ان پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ ہیں, اتنا ہے, بولنے کی لہجہ نہیں ہے, لیکن ان کا سیکریفائز کیا ہے یہ تھوڑا آپ اپنے لیول پہ بتائیں. پولیس مین دیوالی, عید, گرپورب, کرسمس نہیں منا سکتا. پولیس مین کوئی تہوار, کوئی نہیں, اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں اینوئل ڈے نہیں منا سکتا. تو پولیس کے کانسٹیبل خاص کر جو سینئر افسر سب کچھ کرتے ہوں گے, حالانکہ ان کو بھی دقتیں آتی ہیں, لیکن خاص کر جو لوور طبقے کے تھانے میں ہیں کانسٹیبل, ان کو بہت مشکلیں آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے وہ اریٹیبل ہوتے ہیں. کڑی دھوپ میں جب 47 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے, آپ اے سی کار میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور پولیس والا باہر کھڑا ہے, بارش میں کھڑا ہے, تو نیچرلی وہ بھی ایک انسان ہے, اور 8-8 12-12 گھنٹے اس کو آپ کھڑا رکھو گے, وہ اریٹیبل ہے. اس کو آج تک کسی نے پوچھا جو لیڈی کانسٹیبل وکرم چوک میں یا کسی بھی لال چوک میں کھڑی ہے, اس کو اگر باتھ روم آئے کہاں جائے گی؟ وہ کوئی دکاندار تو اس کو آفر نہیں کرتا, وہ کہاں جائے گی؟ جو ہماری گارڈ لگی ہیں گاندھی نگر میں, وہ ٹائلٹ کہاں جاتے ہیں؟ ہر وی آئی پی نے گارڈ لگوائی ہے, کہاں ٹائلٹ جاتے ہیں؟ when I ask my officers, they have no answer to this. تو یہ والا ایسپیکٹ ڈیفیکلٹ جو پولیس کا کوئی نہیں دیکھتا ہے. جن کے گھروں میں گارڈ لگی ہے, لوگ اس کو پانی کا گلاس نہیں آفر کرتے ہیں, وہ بھی ایک انسان ہے. میرے خیال a dog is looked after better than a policeman. This is the condition of some of the policemen. باگڈور آپ نے سنبھالی ہے. پریزنٹ سچویشن دیکھیں جو پچھلے 3-4 مہینے گئے ہیں, کشمیر انرستہ, اس دور کو آپ نے کس طرح ڈیل کیا؟ میرے خیال میں اس میں بھی اہم بھومکا آپ ہی کی رہی ہے. کیا تھا اس میں سب سے اہم مدعا کیا تھا؟ کیوں اس طرح کی ہو رہی تھی؟ ایک آتنکوادی کے مرنے پر اتنا شور کیوں ہو رہا تھا؟ کشمیر میں کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی جب میں نے جوائن کیا, اور وہاں ایک عجیب سا ماحول تھا, خوف کا ماحول تھا, لوگ ڈرتے تھے, اور اپنے نارمل ڈے ٹو ڈے زندگی میں اس کا کام, دکان کا کام یا کسی بھی کام پر نکلنے سے ڈرتے تھے. لیکن اوپر والے کی کرپا سے جب جوائن کیا, لوگوں سے ملاقات کی, سیکورٹی فورسز سے بات کی, جگہ جگہ وزٹ کیا, اس سے کافی فرق آیا, اور اس کا اثر حالات کے بدلنے میں کافی ہوا. اور آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک فیلنگ آئی کہ نہیں, پولیس ہماری ہے اور ہماری بات سننے والی ہے. اور جو آتنکوادی تھے ان کے خلاف آپریشن شروع کیے, اور جو کافی 5-6 مہینے سے نہیں ہو رہے تھے, اور اب آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے, پچھلے 2-3 مہینے سے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں, اور ان کا صفایا ہو رہا ہے. وہ بہت ضروری تھا, کیونکہ حالات زیادہ انہی جگہوں پہ حالات زیادہ بگڑتے تھے جہاں ملیٹنٹس کی پریزنس تھی. ان کے خلاف آپریشن کرنے سے ان حالات میں بھی امپروومنٹ آئی. باقی انسٹرکشن اپنی فورسز کو بھی یہ دی گئی کہ اچھے برے میں فرق سمجھا جائے. اگر ایک گاؤں میں 1 یا 2 بدماش ہیں تو 98 اچھے لوگ ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, یہ اپنے لوگ ہیں. تو اس کا بہت امپیکٹ رہا. ڈی مونیٹائزیشن کے بعد ایک دم وہاں کشمیر میں شانتی سی ہو گئی تھی. اس سے پہلے اگر بات کریں, سرجیکل سٹرائک کے بعد آتنکوادیوں نے کچھ اپنی سٹرائکس ریٹ بڑھا دیے تھے, یا یہ پولیس ان کو ڈھونڈ کے ایلیمینیٹ کر رہی تھی, یا ان کے سٹرائک ریٹ بڑھ گیا تھا؟ ایسا ہے, ڈی مونیٹائزیشن کا ایفیکٹ تو حالات پہ ضرور ہوا ہے, کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اپنے حال میں دیکھا ملیٹنٹس نے کوشش کی کچھ بینکس کو لوٹنے کی, تو اس سے پتہ چلتا ہے, انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ تنگ ہوا ہے پیسے کے, اور بنا پیسے کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اگر سٹون پیلٹنگ بھی کروانی ہے تو پیسہ چاہیے, تو اس کا امپیکٹ ضرور ہوا.
باقی پولیس کو یہاں بھی خبر ملتی ہے ملٹنٹس کے پریزنس کی تو مل کر سیکورٹی فورسز آرمی پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور ان کو ایلیمینیٹ کرتی ہے.